محترم علماء کرام و حاضرین سنی اجتماع، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جس آیہ کریمہ کی تلاوت کا میں نے شرف حاصل کیا، اللہ عز و جل اس کے سلسلے میں مجھے حق کہنے اور آپ سب کو حق سننے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر، واہ۔ وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر، آج ہم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، آج کا یہ عظیم الشان روح پرور سنی دعوت اسلامی کا 2 روزہ عظیم الشان سنی اجتماع جو وادی نور آزاد میدان کے اندر منعقد کیا گیا ہے، جس میں آپ لوگوں کی شرکت اس بات کی غمازی کر رہی ہے کہ اب پیغمبر اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے آپ کا رشتہ اتنا عظیم ہو چکا ہے کہ ذکر رسول کو سن کر آپ اپنے سینے کو سرکار کی محبت کا مدینہ بنانا چاہتے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، دنیا کی زندگی کا آپ اگر جائزہ لیں تو ہر وہ انسان جو اپنی ذمہ داری کو بھول جاتا ہے اسے دنیا اچھی نظروں سے نہیں دیکھا کرتی۔ آپ دیکھیں کہ بیٹا اگر اپنی زندگی کو صحیح خطوط پر نہیں گزارتا، دنیا ماں باپ کو تانا دیتی ہے کہ تم ماں باپ نے کیسے اس کی پرورش کی کہ آج تمہاری اولاد کی زندگی ایسی بن چکی ہے۔ معاشرہ اور سوسائٹی کی آپ اگر جائزہ لیں، معاشرہ بگڑتا ہے، سوسائٹی بگڑتی ہے۔ کسی محلے کے اندر جرائم کے اندر اضافہ ہوتا ہے تو وہاں کے معزز افراد کو لوگ تانا دیتے ہیں کہ آپ اپنے مسلم معاشرے میں رہ کر اپنی مسلم سوسائٹی کو اچھی صورت پر ڈالنے کی کوشش کیوں نہیں کرتے؟ غرض کی دنیا اس چیز کو جانتی ہے کہ جب ذمہ دار انسان اپنی ذمہ داری کو فراموش کر جاتا ہے، معاشرے کے اندر بدامنی پھیل جاتی ہے، معاشرے کے اندر گناہ بڑھتے چلے جاتی ہے اور جرائم جو ہے وہ پنپنے لگ جاتے ہیں۔ آپ اندازہ لگائیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر رب قدیر جل شانہ نے یہ آیہ کریمہ نازل فرمائی، اور نازل فرمانے کے بعد ایک مسلمان کی ذمہ داری کو اور امت مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذمہ داری کو اس آیہ کریمہ کے اندر وضاحت اور صراحت کے ساتھ پیش کیا گیا ہے۔ آج اگر پوری دنیا کا جائزہ لیا جائے، بے شمار تحریک وجود میں آ رہی ہے، بے شمار نوجوان میدان عمل میں قدم رکھ رہے ہیں، بے شمار تحریک قوم تک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمودات کو پہنچانے کے لیے قدم رکھ رہی ہے۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ ان تحریکوں کی وجود سے پہلے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مشن کو لے کر جب صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین چلے تھے تو کون سی تحریک ان کی نظروں کے سامنے تھی؟ کون سی تحریک عمل وجود میں آیا تھا؟ یاد رکھو، پیغمبر اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے جانثار صحابہ ایک ہی تحریک لے کر دنیا کے سامنے چلے تھے اور وہ اسلام تحریک تھا۔ اسلام کسی عبادت اور ریاضت والے مذہب کا نام نہیں بلکہ ایک عالمگیر تحریک کا نام ہے۔ جب تک کہ مسلمان اس تحریک کو اپنی زندگی کی حرارت سمجھتا تھا، جب تک کہ مسلمان اس تحریک کو ایک انقلابی اور آفاقی تحریک سمجھتا تھا، معاشرے کے اندر کامیابی اس کے قدم چوما کرتی تھی۔ اسلام ساری دنیا کے اندر ایک آفاقی مذہب کی حیثیت سے تھا اور ساری دنیا کے انسان اپنے سکون کو تلاش کرنے کے لیے اسلام کے دامن سے وابستہ ہوتا چلا جاتا تھا۔ آپ اندازہ لگائے کہ پیغمبر اعظم صلی اللہ علیہ وسلم جب مذہب اسلام لے کر، اسلامی تحریک لے کر میدان عمل میں قدم رکھتے ہیں، اس موقع پر کیا حال تھا، اس موقع پر کیا کیفیت تھی؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ چند صحابہ کرام کی ایک جماعت تھی اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ان رسول اللہ علیکم جمعیتاً اعلان کرتے ہیں کہ میں ساری دنیا کے اور ساری کائنات کے رسول بن کر کے آیا ہوں۔ پیغمبر اعظم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کو امن اور شانتی کا پیغام دینے کے لیے آئے تھے، انسان کو انسانیت کا درس دینے کے لیے آئے تھے۔ آپ اندازہ لگائے کہ رسول گرامی وقار صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا والوں کے سامنے اسلام کا پیغام پیش کرتے ہیں، اس موقع پر دشمنان اسلام میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر بے شمار تکلیفیں ڈالتے ہیں، بے شمار مصائب ڈالتے ہیں، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم
صبر و استقامت کے دامن کو تھام کر اللہ کا پیغام دنیا والوں تک پہنچا رہے ہیں اور دنیا کے اندر پنپتے ہوئے جرائم کو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اپنے حسن اخلاق کے ذریعے مٹا رہے ہیں اور دنیا کے اندر بڑھتے ہوئے گناہوں کو اپنے حسن اخلاق کی بنیاد پر مٹا کر ایک انسان کو انسانیت کا درس دیتے جا رہے ہیں. اسی لیے آپ دیکھیں حدیث مبارکہ میں ہے کہ جب ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ اسلام کی دولت سے مشرف نہ ہوئے تھے, ان کے بھائی کو انہوں نے بھیجا کہ جاؤ مکہ مکرمہ میں جا کر دیکھو محمد نام کا ایک شخص پوری دنیا کے اندر اسلام کا پیغام پہنچانے کے لیے تیار ہوا ہے, ذرا اس نئے مذہب کے بانی کی کیفیت تو بتاؤ, اس کی زندگی کے حوال تو بتاؤ. ابو ذر کے بھائی جب پہنچتے ہیں اس موقع پر پیغمبر اعظم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے جانثار صحابہ کے ساتھ اللہ عز و جل کے سلسلے میں گفتگو فرما رہے ہوتے ہیں, حسن اخلاق کی تعلیم دیتے ہیں, اور اس موقع پر ابو ذر کے بھائی بیٹھ جاتے ہیں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سنو, تم حسن اخلاق سے انسانوں سے پیش آؤ, اچھا اخلاق سے لوگوں سے ملو. اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کا مفہوم ہے کہ تلواروں سے انسان کی گردن جھک جاتی ہے اور حسن اخلاق سے انسان کا دل جھک جایا کرتا ہے. اس لیے تم حسن اخلاق سے پیش آؤ, اچھا اخلاق سے لوگوں سے ملو. یا رسول اللہ. جب وہ سنتے ہیں اور سننے کے بعد ابو ذر کے پاس پہنچتے ہیں, عرض کرتے ہیں میں نے محمد عربی جیسا داعی نہیں دیکھا, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جیسا دعوت دینے والا نہیں دیکھا. وہ تو ہمیں اچھائیوں کی تعلیم دیتے ہیں, حسن اخلاق کی تعلیم دیتے ہیں. آپ غور کریں, جب تک کہ مسلمانوں کی زندگی کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے حسن اخلاق موجود تھے, اسلام پوری دنیا کے اندر پھیلا ہوا تھا. آپ تاریخ کا مطالعہ کریں, آپ تاریخ کو غور سے پڑھیں, آپ دیکھیں گے کہ جب مسلمانوں کو ذلیل کرنا مقصود ہوا تو سب سے پہلے ان کے سینوں سے عشق رسول کو چھینا گیا, اور اس کے بعد اس قوم مسلم کو گناہوں کے تک گہرائیوں کے اندر ڈال دیا گیا, نبی سے رشتہ توڑ دیا گیا, اسلام سے تعلق توڑ دیا گیا, اور اس کے بعد مسلمانوں کے دلوں کے اندر مغربی تہذیب